السلام علیکم۔ آج ہم اسسٹی جنرل اور الیکشن آفیسر کے پریپریشن کے حوالے سے کچھ ایڈیمز پڑھیں گے جو کہ پاس پیپرز میں موجود ہیں۔ پروونشل پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پیپر سے میں نے لکھے ہیں، تقریباً یہ 250 تک ہیں، ان سے کچھ اس پیپر پہ منتقل کیے ہیں۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ جو باقی ہے وہ اگلے ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو ایڈیم ہے to clip the wings. It means that to take away someone's power or freedom to do something. یعنی مطلب کسی کی آزادی یا طاقت کو کم کرنا، روکنا تاکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے۔ اردو میں اگر ہم آسانی سے کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پر کاٹ دینا۔ اس کو ہم جملے میں کچھ اس طرح استعمال کریں گے جیسے میں نے لکھا بھی ہے، The boss clipped his wings by not giving him authority. کہ باس نے ان کو اختیار نہ دے کر اس کے پر کاٹ دیے۔ تو یہ جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایڈیم ہے to cross the Rubicon. To cross the Rubicon means that to make final decision which is unrevocable یا which is not revocable. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کرنا جس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہو، یا ایسا قدم اٹھانا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، یا اس اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واپسی کے تمام راستے بند کرنا۔ تو اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کریں گے، The general crossed the Rubicon when he started the war. کہ جنرل نے جنگ شروع کر کے ناقابل واپسی یعنی ناقابل واپسی قدم اٹھا لیا۔ تو اس کو ہم جملے میں اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا ایڈیم ہے to pin the pulse. To pin the pulse means try to determine the intentions of others. یعنی دوسروں کے جو ارادے ہیں ان کو پرکھنے کی کوشش کرنا، ان کا اندازہ لگانا، یا کسی ماحول یا صورتحال کو پرکھنا جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، یا حالات یا کسی کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو اسی طرح بھی اردو میں کہا جاتا ہے۔ اور آسانی سے ہم اندازہ بھی لگانا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندازہ لگانا۔ اس کو ہم جملے میں اس طرح استعمال کریں گے، The teacher tried to pin the pulse of the students before starting the new topic. یہ ٹاپک یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، اب آ رہا ہے کہ استاد نے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے طلبہ کی کیفیت یا حالات کو جانچنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح میرے خیال میں آسانی سے سمجھ آ گیا۔ چوتھا ایڈیم ہے to take him out of the picture یا take him out of the picture, which means that to remove him from the situation. مطلب کہ اس کو معاملے سے یا صورتحال سے الگ کرنا، یا کسی کو معاملے یا صورتحال سے الگ کرنا تاکہ وہ اس میں حصہ نہ لے سکیں۔ اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ they took him out of the picture by not inviting him to the meeting. یعنی اس کو میٹنگ میں نہ بلوا کر
اس کو معاملے سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اردو میں آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کھیل سے باہر کرنا. تو اس کو یہ آسانی سے دماغ میں آتا ہے کہ کھیل سے باہر کرنا، جو مطلب ہے کہ ٹیک ہم آؤٹ آف دا پکچر. تو جو میں نے سینٹینس میں یوز کیے ہیں وہ تھوڑا زیادہ جو ہے وہ یاد کرنے کو نہیں آ رہا دماغ میں، یہ تھوڑا مشکل ہے. They took him out of the picture by not inviting him to the meeting. کہ اس کو میٹنگ میں نہ بلوا کر اس کو معاملے سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی. 5واں ایڈیم دوسرے پیج پہ لکھا ہے Take it easy. It means that calm down or don't worry or be relax and stay calm. یعنی مطلب اس کا یہی ہے کہ آپ آرام سے رہیے، کول ڈاؤن رہیے اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جو کہ اندر کی آپ کی سچویشن ہے. تو ہم اس کو اس طرح استعمال کریں گے اردو میں کہ انگلش میں سوری. He always takes it easy when even in difficult situation. وہ ہمیشہ جو ہے وہ مشکل حالات کو آسانی سے یا بہت اچھے طریقے سے لے لیتا ہے. چھٹا ایڈیم ہے That's tight. That's tight means when something is impressive, awesome or cool. جب کوئی چیز بہت اچھی لگے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں That's tight یا awesome اور cool. جب بہت اچھا لگے تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے مطلب جب کسی نے ایک سانگ گایا تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یور سانگ از ٹائٹ، کہ آپ کی جو سانگ ہے وہ امپریسو ہے، وہ متاثر کن ہے، وہ زبردست ہے. Another idiom is the stars have aligned. The stars have aligned means in English that the moment is right or everything is working out perfectly. کہ جو چیزیں ہیں جو ہم نے سیٹ کیے ہیں پہلے وہ ٹھیک وقت پر ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں. It means that the stars have aligned. جو پلان ہم نے بنایا ہے اس پلان کے مطابق ہر چیز کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں the stars have aligned. اس کو جملے میں ہم اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ after years of struggle، کہ سالوں کوشش کرنے کے بعد the stars have aligned، چیزیں ٹھیک طرح سے چلنے لگی and she finally got her dream job، اور اس کو اپنی جو جاب ہے جو اس کی خواہش تھی اس کے مطابق مل گئی. Another idiom میرے خیال میں یہ آخری idiom ہے draw the line، یعنی لائن کھینچنا یا حد مقرر کرنا. ہم اردو میں اسے حد مقرر کرنا کہتے ہیں. To set a limit or decide what you will not accept or allow. یعنی جو ایک لائن کھینچنا جس کے کراس کرنے سے آپ مطلب جس کے پار جانے سے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے یا الاؤ نہیں کرتے. اردو میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لائن کھینچنا. تو لائن کھینچنے کو ہم کہتے ہیں ڈرا دا لائن، یعنی کلیئر کٹ انسٹرکشن جاری کرنا کہ یہ چیزیں کرنی ہے اور یہ چیزیں نہیں کرنی. اس کو ہم جملے میں اس طرح استعمال کرتے ہیں The teacher drew the line when the students started shouting. کہ ٹیچر نے لائن کھینچ دی، یعنی مطلب ہر حد مقرر کیا جب اسٹوڈنٹس نے زیادہ شور مچایا یا زیادہ شور شروع کیا.
تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بہت شکریہ۔